میں نے پہلے کہا کہ نیب کی عدالت سے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. جو لوگ پیسے دے کر سینیٹر بنے ہیں, سینٹ کے چیئرمین بنے ہیں, وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ تکلیف عمران خان کو ہے, لیکن وہ اپنی تکلیف بھول گیا جب ہر روز پریس کانفرنس کرتا تھا کہ میرے 14 ایم پی اے جو ہیں وہ عاصم بن زرداری خرید کر چلا گیا. بھائی ملاقات میری اور چیف جسٹس کی ہوئی, تکلیف آپ کو کیوں ہے؟ میں اس قوم کا وزیر اعظم ہوں. چیف جسٹس ایک ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں. اگر ملک کے اندر کوئی مشکلات نظر آتی ہیں, اس پر یہ لازم ہے کہ ان سے جا کے ملوں, ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کروں. یہ گالی گلوچ کی سیاست, یہ الزامات کی سیاست, یہ انشاءاللہ جولائی میں دفن ہو جائے گی. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. وزیراعظم شاہد حقان عباسی کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس پی ثاقب نثار کے ساتھ 2 روز پہلے ہونے والی ملاقات کے بعد ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیراعظم کے لیے فریادی کا لفظ کیوں استعمال کیا. گو کہ چیف جسٹس آف پاکستان وضاحت کی ہے کہ انہوں نے وزیراعظم کے لیے فریادی کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے سوال اٹھایا ہے کہ کیوں چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیراعظم کے لیے فریادی کا لفظ استعمال کیا, اور اگر یہ لفظ استعمال کیا تھا تو چیف جسٹس کو یہ الفاظ واپس نہیں لینے چاہیے تھے. لیکن آج ہی وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے سرگودا میں ایک اجتماع سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ فریادی ملک کے فریادی بن کر چیف جسٹس کے پاس گئے تھے. بیان لگایا کہ فریادی بن کر گئے تھے, تو میں بالکل فریادی بن کر گیا تھا. اس ملک کا فریادی ہوں, اس ملک کی بہتری کا فریادی ہوں. لیکن سپریم کورٹ کی پریس ریلیز جسے حکومت بھی آن کرتی ہے, اس پریس ریلیز میں جو بتایا گیا ہے, وزیراعظم نے چیف جسٹس کے سامنے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جو مشکلات درپیش ہیں ریونیو اکٹھا کرنے میں مختلف عدالتوں میں لیٹیگیشن کی وجہ سے, اس کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ وہ یہ معاملہ لے کر فریادی بن کر گئے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکس اور ریونیو اکٹھا کرنے کے معاملات پر وزیراعظم فریادی بن کر چیف جسٹس کے پاس گئے؟ اور اسی پریس ریلیز کے مطابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے جو اقدامات ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے تعلیم, صحت اور صفائی کو لے کر جو عوامی مفاد کے مقدمات تھے, اس پر چیف جسٹس کے اقدامات کی حمایت کی یقین دہانی کرائی, جبکہ میاں محمد نواز شریف کی اس پر یکسر مختلف ٹیک ہے. جسٹس صاحب کو جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے, جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پروگرام میں بات ہوگی چیئرمین سینٹ کے الیکشن پر وزیراعظم کی جانب سے دوبارہ سے سوال اٹھایا گیا ہے کہ وہ نہیں قبول کرتے ایسے چیئرمین سینٹ کو جو پیسے دے کر الیکٹ ہوئے ہیں, اور آج انہوں نے چیلنج بھی دیا ہے عمران خان صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو کہ وہ ٹی وی پر آ کر کہہ دے کہ ان کے ایم پی ایز نے ووٹ خریدے یا فروخت نہیں کیے. اور بات ہوگی احتساب عدالت میں جاری شریف خاندان کے خلاف مقدمات سے متعلق. یہاں بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اسحاق حقوانی صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. نویل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور احمد میر صاحب سینئر اینکر پرسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک لیں گے, بریک کے بعد بات آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار. میر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. وزیراعظم تو کہتے ہیں کہ وہ ملک کے فریادی بن کر چیف جسٹس کے پاس گئے تھے, لیکن سپریم کورٹ کی جو پریس ریلیز تھی جسے حکومت بھی آن کرتی ہے کافی حد تک, اس میں تو کوئی ایف وی آر اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے متعلق کچھ مشکلات کا ذکر ہے کہ جو لیٹیگیشن کی وجہ سے انہیں ریونیو کلیکشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. کیا یہ وجہ تھی کہ اس کے لیے وہ ملک کے فریادی بن کر گئے, اور ایسی کون سی بات تھی ملک کے لیے جو کھلے عام عدالت میں جا کے نہیں مانگی جا سکتی تھی, وہ الگ سے جا کے بند کمرے میں مانگنی پڑی؟ دیکھیں, پہلی دفعہ تو کوئی پاکستان کا وزیر اعظم چیف جسٹس کے پاس نہیں گیا. اس سے پہلے بھی پاکستان کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ اس طرح کے معاملات طے کرنے کے لیے وزیر اعظم سے ملتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اس طرح کی میٹنگ ہوئی تھی مصطفیٰ گیلانی صاحب اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے درمیان. میرا خیال ہے کہ ہم ذرا اس کو کچھ غیر ضروری طور پہ اسٹریچ کر رہے ہیں. جب سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس پر
کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک فریادی بن کے گیا تھا اور انہوں نے یقیناً اس میں کوئی ایسی بات کی ہوگی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فریاد تھی. تو چیف جسٹس کی اور پرائم منسٹر کی میٹنگ ہے, ایک ایگزیکٹو کا چیف ہے, دوسرا جوڈیشری کا چیف ہے. اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں انتظار کر لیتے ہیں. اب عدالتوں میں بہت سے کیس لگے ہوئے ہیں, تو جیسے جیسے ان کیسوں کے فیصلے آتے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ چیف جسٹس نے کوئی فریاد مانی ہے یا نہیں مانی, بات ختم ہو جائے گی. لیکن اپوزیشن جماعتیں تو اعتراضات اٹھا رہی ہیں مختلف, کہ ٹائمنگ کی بات کی جاتی ہے, جوڈیشل NRO کی بات کی جاتی ہے, اور ٹائمنگ چونکہ اس وقت کیسز جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا چل رہے ہیں, تو 2 گھنٹے جو ہے وہ صرف ان معاملات پہ تو بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ اعتراضات ظاہری بات ہے کس لیے کرتی ہے کہ وہ اپوزیشن ہے, لیکن اس وقت پاکستان کے پاس بہت مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے, اور اس فہرست میں جو ہے نا یقیناً کیسز بھی ہیں زیر التوا. لیکن اگر پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں جن پر کہ حکمران جماعت جو ہے وہ پوری طرح سے حملہ آور ہے اور ان پر چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں, اس صورتحال میں اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اور وزیر اعظم خود چل کے ان کے پاس گئے ہیں, تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں اگر ان 2 اداروں کے درمیان جو کشیدگی اور ٹینشن نظر آ رہی ہے کچھ لوگوں کے بیانات کی وجہ سے, اگر وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. امیر صاحب ایک چیز اور بھی ہے, اپوزیشن اپنے اعتراضات کرتی رہے, لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ادارے جو ہیں ان میں لڑائی نہیں ہونی. لیکن اسے نون لیگ کے پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف جو کہ کافی زیادہ سخت پالیسی رکھتے تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس ملاقات کا علم نہیں تھا, میں وضاحت لوں گا پرائم منسٹر سے کہ وہ کیسے ملنے گئے. شاہد حقان عباسی صاحب جو کہ خود وزیر اعظم بھی مانتے ہیں نواز شریف صاحب کو, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ جیل بھی چلے گئے تو جیل سے بیٹھ کر بھی وہی پارٹی چلائیں گے. کیا ایسا ممکن ہے کہ نواز شریف کو ملاقات کا علم نہ ہو, اور اگر ایسا ہی ہے تو کیا یہ ان کے بیانیے کی شکست اور شہباز شریف کے بیانیے کے ڈومیننٹ ہونے کا اشارہ ہے؟ آپ کے سوال میں جواب موجود ہے نا. دیکھیں شاہد حقان عباسی صاحب نے ملاقات کی, اس سے اگلے دن نواز شریف صاحب نے چیف جسٹس کے خلاف ایک بہت سخت بیان دیا, تو وہ جو انہوں نے ضرورت سے زیادہ سخت لہجہ اختیار کیا چیف جسٹس کے خلاف, اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا کہ میں بڑا نظریاتی آدمی ہوں اور میں بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی اختیار کر رہا ہوں, تو میں پاکستان میں انقلاب لے کے آؤں گا. تو ابھی انہوں نے صبح دوپہر کو بات کی تھی, محمود اجلئی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ گفتگو فرما رہے تھے, اور شام کو ان کے وزیر اعظم نے ملاقات کر لی چیف جسٹس سے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اس کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اسی بیانیے کا ساتھ دیا ہے. اب اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس ملاقات کا نہیں پتا تھا, تو اس کا صاف سا مطلب یہ ہے کہ پھر شاہد حقان عباسی صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر گیا ہے, اور نواز شریف صاحب اپنی ہی پارٹی کے اندر آئسولیٹ ہو گئے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ تو بڑی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مسالے دار گفتگو کر رہے ہیں, چسکے لینے والی گفتگو ہے. میں بار بار ایک بات کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپوزیشن کو. اگر کوئی وزیر اعظم نے فریاد کیا چیف جسٹس سے تو کیس لگے ہوئے ہیں, تو 2-3 دن میں, ہفتے میں, 1.5 ہفتے میں فیصلے آ جائیں گے. فیصلے جیسے جیسے آتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا جائے گا, فریاد مانی گئی یا نہیں مانی گئی, بات ختم ہو جائے گی. اور ایک بات جو ہے اس سے آپ کو اتفاق کرنا چاہیے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح کے نواز شریف صاحب بیانات دے رہے ہیں, جس سے تاثر لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ایگزیکٹو کے اسپوکس پرسن بن کے اور جوڈیشری پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. تو اس کو اگر وزیر اعظم صاحب اس محاذرائی اور کشیدگی کی آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں وزیر اعظم کو سپورٹ کرنا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا اس میں کہ وزیر اعظم کو نواز شریف صاحب کی بھی پشتنائی حاصل ہے یا نہیں ہے. جنرل صاحب ایسا کیا تھا جس طرح بات ہم نے کی حامد صاحب سے بھی کہ وزیر اعظم کو چیف جسٹس سے الگ سے ملنا پڑا, سپریم کورٹ میں بھی جا کے کھلی عدالت میں بھی بات کی جا سکتی تھی اگر وہ ملک کے فریادی بن کر گئے تھے, اور چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ ہم نے کچھ نہیں دیا, ایسا کیا مانگنے آئے تھے وہ؟ دیکھیں میں بھی حامد میر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا, اور مجھے پتہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی چیف جسٹسز اور پرائم منسٹرز کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. بالکل مجھے یاد ہے جب میں ملٹری سیکرٹری تھا تو سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بہت سے مسائل بن گئے, اور ججز کی امپلائمنٹ کے اوپر مسئلہ تھا کہ وہ سجاد علی شاہ صاحب کسی اور کو چاہتے تھے, یہ کسی اور کو. تو یہ ایک ایشو تھا جس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا.
तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस को मिलने नहीं आई, बल्कि चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की गई तो वो आके उनसे मुलाकात की उन्होंने, और ये बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। अब की बारी पीएम ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा मैं नहीं माना। नहीं, देखिए बात अच्छी बात है कि मुलाकात चीफ जस्टिस के ऊपर हुई और प्राइम मिनिस्टर इसको छुपा नहीं रहे कि हमने इसकी रिक्वेस्ट की थी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें ये दोनों बड़े जलीलुल कदर ओहदे हैं, आप किसी को भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, न्यूक्लियर पाकिस्तान का फेस है प्राइम मिनिस्टर, और बैरूनी दुनिया के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव की इस बात को। दूसरा चीफ जस्टिस हैं जिनसे हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं और हम उनका इंतहाई रिगार्ड करते हैं। इश्यूज हो सकते हैं, देखिए इश्यूज, कई लोग अगले दिन मुझे एक टॉक शो में कह रहा था जी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी माहौल है, इसमें तो मिलना नहीं चाहिए। मैंने कहा जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी माहौल ही में तो मिलना चाहिए, चूंकि हालात अगर एक कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं तो आपस में मिलकर कोई चीज़ तय हो सकती है बैठ के, जो कि किसी तरह भी इंसाफ के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। वो माहौल भी कम। देखिए मसलन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत सी चीज़ें ये कही जा सकती हैं कि केसेस बड़े अदालतों में पेंडिंग हैं, उनको बहुत डिले होता है, इनको जैसे उन्होंने टैक्स और रेवेन्यू की अदालतों की बात की, चीफ जस्टिस की तरफ से आ सकता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स का मसला आपने हल करना है, पार्लियामेंट ने करना है, हुकूमत ने करना है। तो मेरे ख्याल में बहुत सी, और जब उन्होंने ये कह दिया कि हमारी ये मीटिंग हुई है और अच्छा हुआ है, फ्रूटफुल है अगर चीफ जस्टिस के मुताबिक, और उन्होंने कहा मैंने फरियादी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, तो फिर पूछ कुछ उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस बात को उखाड़ के ऊपर किया और फिर इसके ऊपर बगले बजाई। और इस पे बहुत ज्यादा एतराज़ात हैं, पीपल्स पार्टी को भी, तहरीक इंसाफ को भी। नबील कबूल साहब, बिलावल कहते हैं कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस पर दबाव डालने, उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए गए थे जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे, और साथ ही साथ लतीफ़ खोसा साहब जिनका कल मुकालमा भी हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि वज़ीर आज़म को क्या तकलीफ थी कि वो गए चीफ जस्टिस के पास, तो ये क्या तकलीफ थी? पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और जिस तरीके से अभी जनरल साहब ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर साहिबा ने भी जब मुलाकात की तो उन्होंने उनको बुलाया चीफ जस्टिस को। इससे पहले आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी भी खुद गाड़ी चला कर गए थे, लेकिन वो अशाइया था एक, उस अशाये में जो है वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के गए थे, हालांकि उस वक्त बहुत टेंशन चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर टाइम मांगे और चीफ जस्टिस टाइम दे और वो भी कहे कि मेरे चैम्बर में आकर मिलो। तो अपने आप को अंडरमाइन करना, पार्लियामेंट को अंडरमाइन करना, देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये एक तय बात है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, आइन बनाती है, और जुडिशरी जो है उसको इंटरप्रेट करती है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को, उसी आइन को, उसी लॉ को जो पार्लियामेंट बनाती है। तो हमें इस चीज़ को अंडरमाइन अपने आप को नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी ने पॉलिटिशियंस को, डेमोक्रेसी को एम्बेरस किया है, जिस तरीके से फरियाद लेकर गए हैं नवाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ को बचाने के लिए। लेकिन इस पे तहरीक इंसाफ यही नुक्ता है, नवाज शरीफ को बचाने के लिए आप चीफ जस्टिस के पास जा रहे हैं। कल को कोई रिलीव अगर मिलता है नवाज शरीफ को तो लोग उंगलियां तो उठाएंगे चीफ जस्टिस के ऊपर कि जी आपकी मुलाकात के बाद जो है इसको रिलीव मिला है। तो ये चीज नहीं होगा। टाइम बताएगा। हकवानी साहब, खान साहब भी कहते हैं ये तो एक यही बात तहरीक इंसाफ भी करती है, यही बात नबी कबूल साहब तहरीक इंसाफ भी करते हैं। हकवानी साहब, खान साहब कहते हैं कि एनआरओ मांगने गए थे चीफ जस्टिस के पास वजीर आजम, तो क्या चीफ जस्टिस कोई एनआरओ दे सकते हैं? ये हकवानी साहब ये उनके जो है ना उनके परव्यू में है कि वो किसी के साथ बैठ के एनआरओ हुकूमत और प्रोसिक्यूशन जो करने वाले लोग होते हैं वो करते हैं। जैसे कि मुशर्रफ साहब के वक्त में एनआरओ हुआ था, वो सदर पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव के हेड थे और उन्होंने बाकी लोगों के साथ मिलके एक सलाह बनाई। तो ये बात फिर खान साहब को भी समझाए ना हकवानी साहब के नहीं दे सकते। मैं अपनी आपने मेरे से सवाल किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जी उनके परव्यू में नहीं है, ना दायरा के इख्तियार में है कि वो बैठकर एक चीज़ के फैसले। मगर ये भी मुसद्दका बात है कि हुकूमत ख़त्म होने में 2 महीने रह गए और अब्बासी साहब को मुल्क के 18 लाख केसेस याद आ गए और लोगों की तकलीफ़ याद आ गई। ये भी मानने से कोई आदमी मान नहीं सकता कि 2 महीनों में मुल्क की फरियाद। मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई चीज़ हुई होगी। उनके
ہاں اگر کوئی چیز ایسی بات انہوں نے کی بھی ہو تو اگر جج صاحب کی جو اپنا جو ہے ان کی طرف سے جو اعلانیہ جاری ہوا ہے، اگر اس میں ایک لفظ بھی لکھا جاتا کہ چیف جسٹس کو ایک سفارش کی گئی ہے تو اس حکومت کی تو ایسی تیسی پھر جاتی، اور اس پرائم منسٹر جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کی بھی ایسی تیسی پھر جاتی۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سفارش کرنی ہوتی ہے تو حکومت کے پاس بہت ذرائع ہیں وہ بات پہنچانے کے لیے، اور لوگ کہتے رہے ہیں پہلے بھی دیکھیں کئی جگہوں پر ججز سے ریکویسٹ کی گئی ہے، اور بلکہ کئی مارشل لاء کے دنوں میں بھی ضیاء الحق نے جیسے یعقوب کے خلاف بات کی اور کہا کہ یہ آپ نہ کریں، انہوں نے کیا اور انہوں نے ان کو سزا دے دی، ان کو ہٹا دیا۔ تو یہ چیزیں آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کام بھی کراتے رہتے ہیں، اور کئی جگہوں پر جج صاحبان کام کرتے رہے ہیں۔ جی ہاں ٹھیک ہے، یعنی یہ بات چیت چلتی رہتی ہے اور اتنا مذائقہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حامد میر صاحب کے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک دی شو۔ اور اب بات ہو جائے چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے متعلق، جس پر وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے آج پھر سے سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا چیئرمین سینٹ قبول نہیں جو پیسے دے کر سینیٹر منتخب ہوا ہو۔ کیا کہا وزیراعظم نے؟ انہوں نے چیلنج بھی دیا، انہوں نے کیا کہا سن لیتے ہیں۔ میں ان کو چیلنج دیتا ہوں، یہ صرف آصف زرداری عمران خان ٹی وی پر آ کر یہ کہہ دے کہ ہمارے ایم پی اے نہیں بکے، ہم نے ووٹ نہیں خریدے، چیئرمین سینٹ جو ہے بغیر پیسے کے بنا ہے، یہ کہہ دیں صرف، ہمیں ان کی زبان پہ یقین ہے، صرف کہہ دیں۔ نبیل قبول صاحب، پھر وزیراعظم کا یہ چیلنج پیپلز پارٹی قبول کرتی ہے؟ کرتی ہے، اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیسے نہیں دیے، نہ ہم نے خریدے۔ وہ اوورال بات کر رہے ہیں، وہ اوورال سینیٹرز کے انتخاب پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ بکے یا خریدے ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ تو یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ایم پی ایز 14 کے قریب ایم پی ایز کے پی سے خرید دیا۔ اور کی پارٹی کی حوالے سے بات نہیں کر سکتا ہوں۔ شاہد خاقان نے پیپلز پارٹی کا نام لیا تو اس کے حوالے سے میں یہ آپ کو بالکل اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی شخص نے جو ہے یہ ایم پی ایز نہیں خریدے، لیکن یہ اطلاعات ضرور موجود ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، دوسری جماعتوں کی بھی ہوئی ہے اور انڈیپینڈنٹس کی بھی ہوئی ہے، بلوچستان میں بھی ہوئی ہے۔ کس نے پیسے دیے ہیں، کس کے کہنے پر ہوا ہے، یہ مجھے نہیں پتا ہے۔ لیکن تقاضا کر رہے تھے بلوچستان کے سینیٹرز وزیراعظم سے معافی کا تقاضا کر رہے تھے۔ پہلے بھی انہوں نے چیئرمین سینٹ سے متعلق جو بیان دیا تھا، لیکن وزیراعظم نے آج پھر سے وہ بات کر دی ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو ایک مارچ کی کال دی ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے بلوچستان کے سینیٹرز، تو اس مارچ کی جو کال ہے اس کی حمایت کرتی ہے۔ چیئرمین سینٹ کو آپ نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپر ہاؤس کو ہی نہیں مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ آدھی جو پارلیمنٹ ہے اس کو نہیں مان رہے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ اگر ایک کوئی شخص الیکٹ ہو کر آ گیا ہے اور وہ الیکٹ ہو کر آیا ہے، یعنی آپ اس پہ الزام بعد میں دھاندلی کا تو ہر کوئی لگاتا ہے۔ آپ الیکشن ہارتے بھی ہیں تو آپ دادلی کا الزام لگاتا ہے، جو ہارتا ہے وہ دادلی کا الزام لگاتا ہے۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سینٹ کے اندر جب یہ مسلم لیگ سٹنگ گورنمنٹ ہاری ہے، جس کی اپنی پروونشل گورنمنٹ تھی بلوچستان کی، اس کو وہ نہیں بچا سکے، تو اب وہ دادلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ ویسی داندلی ہے جو ہم سمجھتے ہیں 2013 میں جب 11 بجے نواز شریف کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ الیکشن جیت چکا ہے، جو آروس کی الیکشن تھی، اسی طریقے کے داندلی کا الزام وہ آج بھی لگا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے، ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں جنرل صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ووٹ کو عزت دو، تو چیئرمین سینٹ ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، ان کے ووٹ کو بھی عزت دیں۔ دیکھیں سینٹ کے الیکشنز کے اندر جو پیسہ چلا ہے یا جو جس کی رپورٹس آئی ہیں، اس کا تو اقرار سب پارٹیز نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے بلکہ ایکسپلینیشنز اپنے ممبرز کی، اور ان کو کہا جا رہا ہے پیسے واپس کریں کے پی میں۔ ہمارا مسلم لیگ کے اندر جو لاہور کے اندر ہے، ان ایم پی ایز کو حلف کیا ہوا ہے اور ان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ اسی طرح مطلب جماعت اسلامی نے اقرار کیا کہ یہ ہوا ہے۔ ابھی نبیل قبول صاحب بھی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو جہاں تک پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کا تعلق ہے، انہوں نے تو الیکشن سے پہلے جب یہ حکومت ہماری جا کے توڑی گئی
اور اس کے اوپر کریڈٹ لیا زرداری صاحب نے. سینٹ نے کہاں ووٹ خریدے یہ ذرا بتا دیں. دیکھیں جو ووٹ بوگس ہیں, جو لوگ نیچے سے ہو کے آئے ان کا اوپر آ کے کریں گے تو سارا سسٹم آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی نا. ہم تو مسلم لیگ نون کا تو یہاں تک شفافیت تھی, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکٹورل کالج ہے, یعنی الیکٹورل کالج ہی اگر بوگس ہے تو پھر کیا مطلب ہے. دیکھیں اس کے اوپر تو ہم نے تو پیپل پارٹی کو یہ کہا تھا کہ رضا ربانی صاحب ایک ٹرائیڈ ایک, اور لاسٹ ٹائم بھی ان کو راجہ ظفر الحق صاحب نے پروپوز کیا تھا, تو یہ سسٹم آگے چلائیں اور آپ کی کریڈیبلٹی رہے گی. لیکن فار ریزنز بیسٹ نون ٹو دیم وہ بلوچستان کے اندر ایک جلغار ہوئی جس پہ زرداری صاحب نے بھی کریڈٹ لیا اور کہا کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں تک بات پہنچی ہے, گڑبڑ ہوئی ہے جو ساری پارٹیوں نے اس کو تسلیم کیا ہے, تو اس سے اس ہاؤس کی کریڈیبلٹی تو گئی ہے نا. تو دیٹ از واٹ دی پرائم منسٹر سینگ. وہ اس سے پہلے بھی زوردار طریقے سے کہتے رہے ہیں کہ میں اس چیز کو اور ہم اس چیز کو انرتھ کریں گے اور ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ اٹ از. حقانی صاحب جو چیلنج دیا ہے آج وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو بھی دیا ہے کہ آپ نے تو انکوائری ہیلڈ کی ہوئی ہے کے پی میں کہ آپ کے ووٹ بکے ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں, اور دوسرا جو کال دی ہوئی ہے بلوچستان کے سینیٹرز نے کہ سنجرانی صاحب کی جو توہین کی ہے پرائم منسٹر نے, اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. تحریک انصاف کی اس مارچ کا حصہ ہوگی کیا؟ یہ اگر انہوں نے سینیٹرز بلوچستان نے کہا ہے نا, تو یہ آج کا جو کوئی بیان آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا, عباسی صاحب کا ابھی ریلے کیا ہے, یہ تو ان کو کنفرم کر رہے ہیں کہ ضرور آپ مارچ کریں. یہ تو ان کو شے دے رہے ہیں, ان کو غصہ دلا رہے ہیں جس طرح کی بات یہ ہے کہ ہمارے 13 سینیٹر تھے, ہمارے 13 چیئرمین نے جا کر ان کو کہا کہ آپ ان کو ووٹ دیں اور اپنے سنجرانی صاحب کو, تو ہمارا تو اس کے 13 بندوں میں سے تو ایک آدمی نے بھی پیسے نہیں لیے. آگے رہ گئی پیپل پارٹی کے, ان کے 20 آدمی تھے, انہوں نے بھی ان کو اناؤنس کر کے کہا کہ ہم آپ کے پرپوزر سیکنڈر بھی بنتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اگر بندے اگر کہیں سے گئے ہیں تو وہ تو پھر دوسری جماعتوں میں سے جس کے نون لیگ کے سب سے زیادہ ووٹ تھے ان میں گئے. میں نے ان کا خود پرائم منسٹر صاحب کا, ان کا نواز شریف صاحب کا بیان پڑھا اور ان کی پارٹی کا بھی پڑھا, جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بندے بکے ہیں اور مجھے پتہ ہے اور ہم ان کا وہ انکوائری کر رہے ہیں. پھر کل پرسوں ان کا پھر اپنا اعلان جاری ہوا کہ ہم نے وہ انکوائری روک دی ہے. اگر اس پرائم منسٹر کو, عباسی کو اس وقت پتہ ہے کہ انہوں نے لیے ہیں, یہ ہم سے کہ اسٹیٹمنٹ مانگ رہا ہے, اس کی آئی بی, اس کی اسپیشل برانچیں پنجاب میں باقی لوگ ختم ہو گئے. اگر انہوں نے کسی کو پیسے لیتے دیتے دیکھا تو اس کا فرض بنتا ہے بجائے ہم سے اسٹیٹمنٹ مانگنے کا کہ یہ لوگوں کو جو اس کے پاس وہ ہے ثبوت ہے وہ لوگوں کے سامنے لے آئے, ان کو ثابت کرے کہ ان کے آدمیوں نے لیے یا ہمارے بندوں نے پیسے لیے. نون لیگ کے بندوں نے اگر پیسے لیے ہیں تو ان کا ہر فرض بنتا ہے کہ ہمارے بندوں نے لیے تو وہ بھی بتائیں, اور اس کا فرض بنتا ہے عباسی صاحب کا. اگر عباسی صاحب اتنے نیک پاک بن کے آج کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زبان سے یہ کہہ دیں تو یہ کر دیں, آپ کہیں آپ زبان سے 20 سال کے لیے LNG کا پروگرام بنا کے لے آئے اور آپ نے جا کر اس کو اندر چھپا کر کانٹریکٹ کو رکھا ہوا ہے. آپ ایمانداری سے بتا دیں کہ کس ریٹ پہ آپ نے لے کے آئے. آپ اربوں روپے کے ڈالروں کی بات کر رہے ہیں اور ادھر 20 لاکھ 25 لاکھ کا ایک ووٹ بکا ہے اگر, تو وہ آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. 20 سال کا LNG کا پروگرام بتایا نا عباسی, 1.5 ارب روپیہ اس نے اپنے کانسٹیچوئنسی میں لگایا ہے اور وہاں پر پائپ لائنیں گرائی ہیں آفٹر بیکمنگ دا پرائم منسٹر. یہ پاکستان کو سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان صحیح چلا رہا ہے. یہ ہے پاکستان کے پیسے اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں بے دردی سے. یعنی کہ جنرل صاحب جو بات ابھی کہہ رہے ہیں حقانی صاحب کے, اگر پرائم منسٹر پیسے لگا کے کنسٹیٹوئنسی میں بہت زیادہ ووٹ اگر خریدیں تو وہ ٹھیک ہے, چیئرمین سینٹ اگر اس طرح سے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے یا پھر سینٹ میں آئے تو وہ غلط ہے. آپ نے معیار تو پھر آپ میری بات سنیں, آپ نے خاکوانی صاحب کو کویسچن کیا خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ آپ کے ووٹس جو ہے, سنیں نا, نہیں آپ نے ادھر سے نہیں, آپ سیدھا بلوچستان پہ چلے گئے اور بلوچستان پہ بھی خاکوانی صاحب میری بات سنیں نا, آپ کی بات ہم نے سنی. اب یہ دیکھیں کہ وہاں جو ہمارے لوگ بکے, چونکہ حکومت تھی تو ٹوٹ گئی, اور کیوں ٹوٹی, وہ انہوں نے مستفید ہوئے, تو جو بکے وہ بھی قصوروار ہیں, تو جو خریدنے والے ہیں وہ فرشتے تو نہیں ہیں. تو آفٹر آل آپ ایک یک طرفہ, دوسرا آپ LNG کا بات کر رہے ہیں. میں سینٹ میں بیٹھتا ہوں, LNG کے اوپر پتہ نہیں مور دین ڈزن ٹائم وہ خود آن کے انہوں نے پوری ہر چیز ڈیٹیل بتائی.
جو کچھ لوگوں نے کہا سر یہ خفیہ وغیرہ، انہوں نے کہا نہیں آپ کے لیے کوئی خفیہ نہیں، آپ کو تو میں نے ان رائٹنگ دے دیا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ان کی تھی کہ اس کو اس حد تک آپ رکھیں، لیکن آپ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر حلقے میں یہ کیا وہ کیا تو حلقے کے اندر انہوں نے دیکھے کام تو ان کے کرنے کے ہیں نا جو کام کی جائے، لیکن جن لوگوں نے دیکھے خاکوانی صاحب جن لوگوں نے نہیں آنیسٹلی خاکوانی صاحب میں بالکل کسی چیز میں صرف یہ آپ دیکھیں آپ دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، حلقے کے اندر ڈیولپمنٹل ورک کو آپ سینیٹرز کی خرید و فروخت کے اوپر اور دیکھیں لوگ ڈیولپمنٹ کر کے پروجیکٹ ابھی قومی سطح کے اوپر جب آپ نے انرجی کے پروجیکٹ لگائے ہیں، سی پیک ہے تو آپ کہیں گے نواز شریف نے 64 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے ووٹ خریدے، وہ تو ووٹ خریدنے کا طریقہ خریدا نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو کنونس کیا کہ آپ نے ڈیولپمنٹل کام کر رہے ہیں۔ اور یہ 2 دن پہلے بھی جنرل صاحب 2 دن پہلے بھی پارلیمانی کمیٹی نے بہت زیادہ اعتراض اٹھایا تھا کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں، نون لیگی ایم این ایز کو جاری کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں حلقوں کے اندر کام ہوتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی مس مینجمنٹ ہے تو آپ ضرور بتائیں، لیکن یہ سینیٹرز کی خرید و فروخت سے جو پچھلے 45 سال سے جو تاریخ ہے سینیٹ کی، میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ جتنی بدنامی ہوئی ہے اتنی بدنامی اس سے پہلے سینٹ کی نہیں ہوئی ہے، اور ساری پارٹی بالکل اکراس دی بورڈ اس کو مانتے ہیں، تو اس لیے یہ ملک کے لیے فائدہ مند تو نہیں ہے۔ عمران خان نے اس الیکشن جب ہو رہا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہاں پر لوگوں کے بڑے عزائم ہیں، اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی کہ آئیں مل کے اس کے جو طریقہ کار ہے الیکشن کا اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ نہیں آیا 1 منٹ کے لیے آپ کی طرف سے جواب کہ جی جنہوں نے مل کے اگر سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کی اتنی میجورٹی ہے، آپ وہاں پر چیزیں تبدیل کر سکنے میں آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگتے امینڈمنٹ کرانے میں۔ اگر ہم سب کہہ دیتے کہ ہاتھ کھڑے کر کے بابانگے دوہل کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے، ساری باتیں متفق ہیں، پیپلز پارٹی بھی متفق ہے، تحریک انصاف بھی متفق ہے، نون لیگ بھی، ایم کے بھی، ساری جماعتیں متفق ہیں کہ ریکمنڈیشن سے ایگری ہونا چاہیے، لیکن یہ آئینی امینڈمنٹ چاہیے نا، آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ مجھے بریک لینی ہے حقانی صاحب، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے گفتگو آگے بڑھائیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک دا شو، اور اب بات ہو جائے ایون فیلڈ پراپرٹی ریفرنس سے متعلق، جس میں نواز شریف کے وکیل کی جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء پر جرح آج بھی جاری رہی۔ جنرل صاحب نون لیگ والے یہ کیوں کہتے ہیں کہ واجد ضیاء نے نواز شریف کا نام نہیں لیا؟ یہ کیس تو بیسیکلی ہے یہی کہ مریم نواز سے متعلق تھا کہ نواز شریف صاحب نے بچوں کے نام پہ پراپرٹیز لیں۔ دیکھیں نا یہ جو کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہے اس کے اندر تو آبویسلی وہ پوائنٹڈ کوسچن پوچھ رہے ہیں کہ کسی جگہ بھی نواز شریف صاحب کا نام ہے پیپرز کے اندر ہے تو وہ آبویسلی اس نے اپنی سچی بات کرنی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی ان کا نام نہیں ہے، ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ہے، تو یہ تو ابھی آئی تھنک جوڈیشری کے لوگ ججز ہی اس کو جج کریں گے کہ اس کی ریلیونس اور کریڈیبلٹی کیا ہے، اور جو کمپلیننٹ ہیں وہ دیکھیں گے، اور پلس جو مدعا علیہ ہیں جو دفاع کر رہے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس کو کیسے چلنا ہے۔ تو نواز شریف صاحب اور ان کے وکلاء تو مطمئن ہیں کہ انہوں نے جو چیزیں انارتھ کرنی چاہیے، جو ہائی لائٹ کرنی چاہیے، وہ اس کے بعد آئی تھنک جوڈیشری نے انصاف کرنا ہے، اور ہمیں انصاف کی توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ میرٹ کے اوپر انصاف ہوگا۔ جی نبیل قبول صاحب، نون لیگ جو بیانیہ آج کل ترتیب دے رہی ہے، جو جرا سے چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ نام نہیں لیا نواز شریف کا واجد ضیاء صاحب نے لندن فلیٹ سے متعلق، ان کی آنرشپ سے متعلق، نیلسن اور نیسکول کی آنرشپ سے متعلق، وہ تو ان کی ملکیت تھی ہی نہیں پہلے سے ہی، تو پھر یہ رنگ جو دیا جا رہا ہے یہ جب آپ نامنیشن پیپر بھرتے ہیں تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ آپ اپنا اور اپنی فیملی یعنی اپنے اسپاؤس اور چلڈرنس کا جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کریں۔ اب نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے نام پر نہیں ہے تو ان کے بچوں کے نام پر ہے، تو اصل کہانی تو ان کے بچوں سے شروع ہوئی، جب آج سے 2 سال پہلے مریم صاحبہ نے ٹی وی میں آ کے کہا کہ میرے نام پر نہ پاکستان میں کوئی جائیداد ہے نہ ملک سے باہر کوئی جائیداد ہے۔ اسی طرح حسین اور حسن نواز نے بھی یہی باتیں کی۔ یہاں سے ان کا دیکھیں نا پتہ چلا کہ وہ سچ بات نہیں کر رہے ہیں۔
تو یہ پاناما کیس جب کھلا اس کے بعد پھر انکوائری ہوئی، تب پتہ چلا کہ ان کے نام پر ایون فیلڈ بھی ہے، ان کے نام پر پارک ون بھی ہے جو لنڈن کی پراپرٹیز ہیں، نیسکول بھی ہے اور بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں جو قطری لیٹر لینے کی ان کو کیا ضرورت پڑی. آپ یہ سوچیں نا اگر قطری لیٹر مل جاتا ان کو تو کیا یہ بری الزمہ قرار دیے جاتے؟ ایسا نہیں ہوتا. قطریوں نے بھی ان سے ہاتھ نکال دیا. تو یہ ساری چیزیں یہ الٹیمیٹلی یہ جاتی تو نواز شریف کی طرف ہے نا کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں. آپ کا 16 سالہ بیٹا جو ہے وہ بلینئر کیسا بن گیا؟ آپ کا جو 18 سال کا بیٹا ہے وہ ملٹی ملینئر بن کر اس نے ایون فیلڈز کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ کیسے خریدا؟ تو آپ نے پیسے دیے ہوں گے. تو الٹیمیٹلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر ہی یہ جرم جو انہوں نے کیا ہے کہ ایسٹ چھپائے ہیں. اور یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی بہت بڑی کوئی سزا ملے گی کہ بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی جو ان کو جو ہے جو 15 سال قید ہوگا یا پتہ نہیں اس طرح نہیں ہوگا. میرے خیال میں ان کی پراپرٹی کانفسکیٹ کر دی جائے گی. جو لاء مجھے پتہ ہے ایسے حالات میں اگر آپ سچی باتیں نہیں کرتے ہیں یا ان کو جو ہے عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اور چند سال کے لیے شاید ان کو چند مہینوں کے لیے ہو سکتا ہے سال کے لیے ان کو جیل ہو جائے. اور سیاستدان کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی جیل کوئی نہیں ہے کہ اسے تاحیات نااہل کر دیا جائے سیاست سے. جیوری جج اور ایگزیکیوٹر جی حقانی صاحب اپنے طور پہ اپنی گریبان میں جی حقانی صاحب کس طرح زیادہ دیکھ رہے ہیں کیس کو جو آج کل جرا چل رہا ہے؟ کا نواز شریف صاحب کا جو نامینیشن پیپر تھے وہ نکالے تھے. اس میں اور میرے ایک دوست وہ اکٹھے تھے، ہم ایک وکیل صاحب تھے. اس کے اندر جب ہم نے پڑھا تو انہوں نے مریم بی بی کو اور کلثوم بی بی کو اپنا کفیل دکھایا ہوا تھا. they were two dependents جو ان کے تھے. جب ہم نے عمران خان کے پاس ان کا نامینیشن پیپر لے کے گئے اور ہم نے کہا یہ دیکھیں 2 کفیل ہیں، تو 2 کفیل کا کیا مطلب ہے؟ بیٹے تو ان کے کفیل ہو نہیں سکتے، وہ تو خود کفیل ہیں. تو یہ کفیل بھی ایک کلثوم بھی ہے اور ایک ان کی بیٹی ہے. تو بیٹی کے نام پہ چونکہ یہ پراپرٹیز کے چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ بیٹی ان کی کم عمر ہے اور اس کے ذریعہ کوئی معاش نہیں ہے اور بلکہ وہ خاوند بھی ان سے پیسے لے کر زندگی گزارا کرتا ہے، تو یہ ان کی کفالت کیسے ہو گئی کہ وہ اس اتنے بڑے اربوں روپے کی چیزوں کے مالک بن گئی؟ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کیس کریں گے. پہلے فیصلہ ہو رہا تھا کہ کیس نہ کیا جائے. یہ 2 چیزیں جب آ گئی تو جناب وہ کیس ہو گیا اور سب کو پتہ لگ گیا کہ مریم بی بی کے نام پہ جو فلیٹ ہیں ان کے بے نامی ہے، مال کسی اور کا ہے اور چیز کسی اور کی ہے. بہت شکریہ. دیکھنا یہ اس کیس کی ساری ڈیٹیل جوڈیشری کے پاس ہے اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ سامنے آ جائے گا. لیکن 12 قو کے اندر بھی جو حالات ہیں اس کے اوپر بھی فیصلہ صحیح ہونا چاہیے. بہت شکریہ مہمانوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.